عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان وأتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان الباری کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو ابھی سے رمضان کی بات ہر گھر میں چلے، ہر جگہ تذکرے ہوں کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے بھائی برکت والا۔ جیسے عید آتی نا تو بچے پہلے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ رمضان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، رمضان کے آنے سے۔ اور پھر رمضان کو کیسے گزارنا ہے ابھی سے اس کی ترتیب بنائی کہ رمضان کو کیسے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے یہ بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹو۔ حق تعالیٰ شان اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے۔ اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتوں کو سمیٹ لو، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ سے خوب معافی مانگی جائے اس میں، اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کا مہینہ ہے۔ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے۔ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اور آگے سخت بات فرمائی کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان آیا اور چلا گیا اور اس نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بد نصیب ہے وہ شخص۔